نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسے کام پتہ چلے، آپ کو ایسے کام پتہ چلے جس سے اللہ تعالی کے ساتھ محبت پیدا ہو، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہو، شوق آئے کہ ہم عبادات کریں، شوق آئے کہ ہم اچھے کام کریں۔ تو اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی ذات کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جانیں وہ کیا ہے، پھر محبت پیدا کریں۔ اب اللہ رب العزت کو آپ جانیں کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ وہ جس نے سب کو بنایا، ہر چیز کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب بھی کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا چاہا تو یہ کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے زمین بنانی چاہی تو زمین سے کہا ہو جا، زمین بن گئی، بچھ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں صرف زمین نہیں بچھائی، زمین پر کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ آپ سمندروں کو دیکھیں تو بھرا ہوا پانی ان کے اندر، اور پھر اس کے اندر سے اٹھنے والی پانی کی لہریں اور ان کا شور، اور پانی کی سطح پر چلنے والی کتنی چیزیں ہیں، جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، اور پھر زمین کے اوپر کس قدر درخت ہیں اور کس قدر دریا ہیں، کیسے خوبصورت آبشاریں ہیں، پانی سے نکلتا ہے، اور کیسے پہاڑ ہے، بچھے ہوئے پہاڑ۔ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں سے کتنا خوبصورت سجایا ہے، کتنا پیارا سجایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروانے کے لیے کہ جس اللہ کو تم پوجتے ہو، جس اللہ کو تم مانو، تم جانو، وہ کوئی بے جان سا ایک پتھر نہیں ہے، پڑا ہوا کوئی درخت اور کوئی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ جو عرب کے لوگ تھے، سب سے پہلے ان کی طرف قرآن اترا نا، تو قرآن تو سب کے لیے تھا، لیکن سب سے پہلے جو لوگ مخاطب تھے، مخاطب کس کو کہتے، جیسے اب میں بات کر رہی ہوں تو آپ سن رہے ہیں، تو سب سے پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا تو جو لوگ سامنے تھے وہ عرب کے لوگ تھے، اور عربوں کے یہاں کیا کیا چیزیں تھی ان کا ذکر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا آپ سمجھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ تو وہ جس چیز پر ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، اینیمل، اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، خچر کے اوپر وہ سفر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اونٹوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا نہیں وہ دیکھتے اونٹوں کی طرف اللہ نے ان کو کیسے بنایا۔ آپ ایک اونٹ کو دیکھیں، کتنی لمبی اور بڑی اس کی گردن ہے، کتنا وہ بڑا جانور ہے، اس کی ٹانگیں کتنی لمبی ہیں۔ ہر جانور کے جو ٹانگ ہے اس میں 3 جوڑ ہوتے ہیں، ایک جہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، ایک درمیان میں جسے گھٹنا کہا جاتا ہے، ایک پاؤں کا،
جوڑ ہے، لیکن اونٹ کے 3 سے کئی زائد جوڑ ہیں۔ آپ دیکھیں جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کو 3 تہوں میں بچھاتا ہے، اور پھر اتنا بڑا جانور ہے کہ وہ ایک بار جب کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اسے 15 دن کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ 15 دن کھانے پینے سے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 15 دن وہ بغیر کھائے پیے بھی رہ سکتا ہے، اسے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایسا جانور اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیں ایسے جانور کو پیدا کرنے والا اللہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور پھر یہ جانور ایک چھوٹا سا، آپ اگر عرب کے صحراؤں میں دیکھیں یا دنیا کی جس جگہ پر بھی کوئی بھی جانور ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی اس کی رسی پکڑ کر، اس کی لگام پکڑ کر اسے ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس پر سواری کر رہا ہوتا ہے۔ آپ ایلیفینٹ کو دیکھ لیں، کتنا مضبوط اور کتنا بڑا جانور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے جانوروں کو انسان کے تابع کیا ہے، انسان کے ساتھ اسے مانوس کیا ہے، وہ انسان کے پیچھے سر جھکائے چل رہا ہے۔ تو چونکہ عربوں کے ہاں سب سے زیادہ جو چیز عام تھی وہ اونٹ تھے، تو اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی پیدائش پر غور کرو کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی عام پڑا ہوا پتھر نہیں ہے، کوئی لگا ہوا درخت نہیں ہے، اللہ ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ عرب کے لوگ جب سفر کرتے تھے تو وہ اوپر دیکھتے تھے تو ایک نہ ختم ہونے والا، جس کی کوئی حد نہیں ہے، ایک نیلی چادر بچھی، ایسے لگتا ہے پھیلائی ہوئی ایک نیلی چادر ہے، خوبصورت چادر ہے، جس کو آسمان نام دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آسمان اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم آسمان کو اگر دیکھتے چلے جائیں تو اللہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں خود فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیا، یعنی جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، جتنا زمین اور آسمان کے بیچ جگہ فاصلہ ہے، اتنا ہی ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان ایسا ہی ہے جیسے پہلا آسمان ہے۔ لیکن پہلے آسمان کو خوبصورتی دی گئی ہے، سجایا گیا ہے ستاروں کے ساتھ، سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، اور پھر جب بادلوں کی ضرورت، بارش کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے خوبصورت بادلوں سے سجایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تو اللہ کے اس تخلیق میں، اللہ نے یہ جو اپنا آسمان بنایا ہے، اس میں تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی غلطی نظر آتی ہے؟ فرجع البصر، بار بار دیکھو، مشرق سے مغرب تک دیکھو، مغرب اور شمال سے جنوب تک دیکھو، جہاں تک تم دیکھ سکتے ہو دیکھو، هل تری من فطور، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی سوراخ آپ کو نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار نہیں کئی بار دیکھے، ینقلب الیک البصر، واپس آئے گی آپ کی جو آنکھ ہے، خاسئا،
وَهُوَ حَسِيرٌ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ تھک سکتی ہیں، آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ دیکھ کر آسمان اور زمین کو وہ یعنی بند ہو سکتی ہیں، ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے آسمان میں سے کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ آسمانوں کو اللہ رب العزت نے چراغوں کے ساتھ سجایا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اوپر، یعنی جب ہم آسمان کو رات کے پہر میں دیکھیں، دن کو تو دیکھیں گے تو روشن ہی ہوگا، ظاہر ہے سورج ہے اور دن کی روشنی ہے، لیکن رات تو اندھیر ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے پر جب نظر ہماری پڑے تو ہم ڈر نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے، چاند کے ساتھ سجایا، ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے آسمان پر ستارے جب جھلملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے اس آسمان کی طرف دیکھو، کیف رفعت، وہ کیسے بلند کیا گیا۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہو بیٹے تو اب کمرہ ہے تو اس کے چاروں طرف دیوار ہوتی ہے یا ستون ہوتا ہے درمیان میں، جو اس کی بلندی اور مضبوطی کو قائم رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک انسان چلا جائے آسمان بے حد و انتہا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے بادشاہ ہیں جنہیں زمین کی پوری حکومت ملی، انہوں نے چاہا کہ وہ پوری زمین کا وزٹ کریں تاکہ وہ دیکھ سکے کہاں تک زمین ہے۔ زمین تو ختم ہو جاتی ہے، خشکی کے بعد پانی آتا ہے، پانی کے آگے دلدل آ جاتا ہے، یعنی وہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ ہوتا ہے، لیکن آسمان کی انتہا کو وہ نہ پہنچ سکے۔ تو ایسا لامحدود قدرت کا کرشمہ جسے آسمان کہتے ہیں، اس کو بھی بنانے والا اللہ ہے۔ تو جس نے آسمان کو بنایا اتنا وسیع، اتنا کھلا کہ جس کی انتہاؤں تک آج تک کوئی نہ پہنچ سکا، تو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر عرب لوگ جب سفر کرتے تھے تو ان کے چاروں طرف پہاڑ تھے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو پہاڑ ہیں ان کو لگایا ہے، ان کو جیسے کیل لگائی جاتی ہے کسی بھی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے بارے میں ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو کیل بنایا ہے، یہ پہاڑ کیل ہے، یہ پہاڑ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیلیں بنا دیا ہے کہ زمین پانی کے اوپر ہے، پہلے پانی پانی تھا، پھر جب زمین بچھا دی تو پھر ظاہر ہے پانی کے اوپر جو چیز رکھی جائے تو وہ ایسے ہچکولے کھاتی ہے، ادھر جھکی ادھر جھکی، تو پھر یہ زمین کا بھی ادھر کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے وہ جھک جاتی تھی، جدھر وزن ہوا ادھر جھک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ دیا تاکہ بیلنس برابر رہے، کہیں سے نہ جھکے زمین۔ تو پھر پہاڑ آپ دیکھیں کتنے مضبوط اور کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ تو اتنے اونچے پہاڑ پیدا کرنے والا اللہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ زمین کو دیکھو اللہ نے بچھایا ہے، اور کیسے بچھایا ہے، یہ ایک سوالیہ اللہ رب العزت نے کچھ مناظر پیش کیے ہیں کہ دیکھو
زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی ہے وہ، یعنی انسان جب چلتا ہے یا تو نیچے دیکھتا ہے یا اوپر دیکھتا ہے یا پھر اپنی سواری کی طرف دیکھتا ہے یا اپنے ارد گرد کے مناظر کی طرف دیکھتا ہے، تو ان ساروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دیکھو اب زمین کی طرف توجہ دلائی کہ آپ زمین کو دیکھو اللہ نے کیسے بچھایا ہے اس کو. بھلا پانی کے اوپر بھی کوئی چیز اتنی خوبصورت طریقے سے سیٹ ہو سکتی ہے جیسے زمین کو سیٹ کیا گیا ہے، جیسے زمین کو بچھایا گیا ہے. پھر زمین ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا ہو تو وہ اتنی سخت ہو کہ انسان چلے تو چل ہی نہ پائے، اس کے پاؤں زخمی ہو جائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے نرم زمین بنائی ہے. تو اللہ رب العزت نے زمین اس لیے دی ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیسی بچھائی گئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اور بھی قدرت کے ایسے مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ ہے، اللہ رب العزت ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے کہ کہیں زمین کے اندر تمہیں لے جائے؟ آپ دیکھتے ہیں کتنی بار اللہ معاف کرے زلزلہ آتا ہے تو پوری پوری آبادیاں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں. اور پھر فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس ذات سے کہ جو آسمانوں میں ہے کہ وہ بھیجے تم پر یعنی تیز ہوا. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سارے عذاب بھیجے ہیں جب قوموں نے اللہ کی بات نہیں مانی. تو کتنی اقوام ایسے تھی، کتنے لوگ ایسے تھے جن پر لگاتار پورا ہفتہ ہوائیں چلی تو ان کی بستیوں کے نام و نشان مٹ گئے، ان لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے. کچھ لوگوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سیلاب بھیجا تو زمین سے وہ آبادی ختم ہو گئی. کتنے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش کی، کتنے لوگوں پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی. تو اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں فرمایا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس ذات سے. اور اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ پر ہے. کہیں پر فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر ہے اور کہیں پر فرمایا اللہ کا نور آسمان و زمین میں ہے. اور پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کہاں رہتا ہے تو ان کو کہو کہ میں بالکل پاس رہتا ہوں. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ میں سانس سے بھی زیادہ تمہارے پاس رہتا ہوں، یعنی اتنا قریب ہوں تمہارے. تو یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ رہتا ہے. تو اللہ رب العزت بہت بڑا ہے اور بہت اونچا ہے اور تنہا ہے. تو اللہ رب العزت کے بارے میں جب انسان کی پہچان ہو، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو پہچان ہونی چاہیے، دوسرا پھر بندہ کثرت سے اس کا نام لے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، پیار بڑھتا ہے، تعلق بنتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان کرنا، آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں، گھر میں رہیں، اپنے وجود میں آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو جسم بنایا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی ہمیں پہچان کرواتا ہے. اس کو بھی دیکھ کر ہم اللہ رب العزت کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ اور فرمایا الذی خلق فسوی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اور برابر بنایا.
آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں وجود دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی انگلی کوئی بہت لمبی ہو اور کوئی چھوٹی سی ہو۔ ایک پاؤں بہت لمبا ہے، ایک ٹانگ بہت لمبی ہے اور ایک چھوٹی سی ہو، ایسا نہیں، فسوا، برابر بنایا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا فرمایا، انسان کو جو بنایا ہے، تو کیسے بنایا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدل، جس نے معتدل بنایا، درمیانہ بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا جوڑ دیا۔ آپ نے نہیں کہا کہ اللہ ہمارا جو جسم ہے وہ ایسا بنائے، اللہ ہمارا جو ہاتھ ہے، ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ ایسے بنائے۔ اللہ نے جس طرح چاہا بنا دیا۔ کتنے بچے ہیں جو اپنے والد کے ساتھ ملتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو اپنی مما کے ساتھ ان کا فیس ملتا ہے، ان کی فل باڈی کی شیپ مما کے جسم جیسی ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کسی سے، ماں باپ میں سے کسی سے نہیں ملتے، وہ ننیال ددیال کے ساتھ ان کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس طرح کا وجود دینے والا ہے، اور جس طرح چاہا دیا۔ تو اللہ رب العزت کی پہچان کرنے سے آتی ہے۔ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھو کہ ایک زمین ہے، اب پانی ہے، اللہ رب العزت نے پانی کا ایک ہی طرح کا ذائقہ ہے، ایک ہی کلر ہے، لیکن وہ زمین پر پانی جب لگتا ہے تو آپ دیکھو، آپ جب سیب کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، تو ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہے، حالانکہ پانی اسے ایک ہی طرح کا دیا جاتا ہے۔ آپ جب سبزی کھاتے ہیں تو ہر ایک کا ذائقہ اپنا ہے، الگ ہے، ایک کا ذائقہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پہچان کے لیے کھانے کی چیزیں جو ہیں وہی کافی ہیں، خود اپنی ذات کافی ہے، اپنا جسم کافی ہے، ارد گرد کی پھیلی ہوئی اللہ پاک کی قدرتیں ہیں وہ کافی ہیں۔ انسان پہچاننا شروع کرے بس، تو پہچان کے لیے چیزیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ تو جب اندر پہچان پیدا ہوگی اور پھر جب آپ اس کے نام پڑھیں گے، اس کو بولیں گے، اپنی زبان سے ادا کریں گے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے پیار پیدا ہوگا، اللہ سے ایک تعلق بنے گا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، گھروں کے اندر جیسے بلیاں ہیں، گلیوں میں پھرنے والے، اور پھر ڈوگیز ہیں، آپ دیکھیں گلیوں میں پھرنے والے، اور کتنے جانور ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ان کی کیا زندگی ہے، ان کی پسند کی جگہ نہیں ہوتی، ان کے پسند کے کھانے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ انسان کام ان سے اپنی مرضی کا لے رہا ہوتا ہے، جس طرح چاہتا ہے لیتا ہے۔ تو کبھی کسی چیز نے گلہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے ماتحت کیا ہے، انسان کے تابع کیا ہے، انسان جس طرح چاہے ان چیزوں کو یوز کر سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر انسان کا ایک تعلق، انسان کا ایک ساتھ، انسان کے دل میں ایک عظمت اللہ کی بیٹھ سکتی ہے کہ یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں کر سکتی جسے ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں، پھر اس کے اوپر کپڑے ڈالیں، پھر اس کے گلے میں ہار لگائیں، اور پھر اس کے سامنے چیزیں رکھیں، نہ وہ دیکھ سکے، نہ وہ بول سکے، نہ وہ سن سکے۔ کیا ایسا کوئی آسمان بنا سکتا ہے؟ ایسا کوئی زمین بنا سکتا ہے؟ ہمیں وجود دے سکتا ہے؟ جب یہ کچھ نہیں کر سکتا تو ہماری سن بھی نہیں سکتا۔ ہمارے لیے کسی
کام کو کر بھی نہیں سکتا۔ یہ صرف وہ ذات ہے کہ لیس کمثلہ شیء، جس جیسا کوئی ہے نہیں، جس جیسا کوئی بھی نہیں۔ آپ تلاشیں گے، ڈھونڈیں گے تو آپ کے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ کی عظمت آئے گی، محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنے گا، اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت دل کے اندر بنے گی۔ اگر انسان کہے کہ یہ مجھے یوں ہی مل جائے تو ایسا ممکن نہیں، محنت تو کرنی پڑتی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ غاروں میں جاتے تھے، تنہا جگہ پر جاتے تھے اور کئی کئی دن تک وہیں رہا کرتے تھے اللہ رب العزت کے تلاش میں۔ تو تھوڑی دیر تنہائی اختیار کرنا، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ ملیں گے۔ دعا کے لیے حاضر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے چھپے علانیہ گناہ معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا، ہمارے بچوں کو 5 وقتہ نمازی بنا۔ اے اللہ ہم سب کو پردے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ وہ خواتین جو سڑکوں پر نکلی، یا اللہ تو نے تو عورت کو ایک اونچا اور عالی مقام دیا ہے، یا اللہ اسلام کے صدقے یا اللہ تمام خواتین اسلام کو اپنے مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ خواتین جو سڑکوں پر نکلی اور انہوں نے بڑے بیہودہ اور گندے نعرے بلند کیے، یا اللہ نہ جانے وہ ان پڑھ تھی، نہ جانے انہیں کیا مسئلہ تھا، یا اللہ بس تیرے ہاتھ میں ہدایت ہے، یا اللہ کل کو ہدایت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ وہ کلمہ پڑھنے والی ہیں، یا اللہ انہیں تو نے جو مقام دیا ہے اپنے مقام اور حیثیت پر انہیں فخر کرنے والا بنا۔ یا ارحم الراحمین اللہ، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ نبی علیہ السلام کی جتنی امت دنیا سے جا چکی ہے، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ جتنا کچھ اس محفل میں کہا گیا ان سب کی یا اللہ وہاں کی مشکلوں میں آسانی کے لیے یا اللہ اس ہدیے کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت میں جتنے لوگ آج موجود ہیں یا آئندہ آئیں گے، یا اللہ سب کی یا اللہ ایمان، سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا۔ یا اللہ سب کو اپنے وطن کی سلامتی نصیب فرمانا۔ یا اللہ سب کو شرم و حیا کی زندگی نصیب فرمانا۔ یا اللہ سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ سب کو قبر کی سختی سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ آخرت میں محشر کے میدان میں یا اللہ سب کی مدد فرمانا۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کے لیے جنت میں آسانی کا داخلہ فرمانا۔ یا اللہ اپنے غضب سے ہم سب کو بچا۔ اے اللہ حضور علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ہمارا پورا ان میں حصہ عطا فرما۔ جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو بچا۔ اے اللہ تو اپنے خزانوں سے رحمتوں کی بارشیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ یہ جو بارشیں بنی ہوئی ہیں یا اللہ
رحمتوں بھری ہمیں بارش نصیب فرما۔ اے اللہ وہ نفع دینے والی بارش ہو یا اللہ ہم سب کے لیے نفع والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل میں جتنی بہنیں بچی بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ سب کی دلی نیک خواہشوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے سمیت ہمارے بچوں سمیت جو کہا سنا گیا یا اللہ سب کو میرے سمیت یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو اور ان کے والدین کو رسدادن تک جتنے مسلم دنیا سے جا چکے ہیں والدین اور جن کے موجود ہیں والدین یا اللہ سب کو یا اللہ ان 70 میں شامل فرمانا جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا ارحم الراحمین اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم